کتنی خوبصورت بات ہے. میں خود بہت زیادہ الحمدللہ اٹس بین 16-17 ایئرز ناؤ, اور میں بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ جب ہم نے بچپن سے قرآن کو جو سنا, جو دیکھا, تو ایک بہت مختصر سا حصہ ہم تک پہنچتا ہے, چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یعنی تفسیر, ترجمہ وغیرہ, یا پھر اگر اس کی قرات بھی, تو ہمیں لگتا تھا کہ بس قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھ لینا جو ہم سنتے ہیں, بس دیٹس اٹ. لیکن اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ بھی ایک علم ہے پورا. یعنی 2018 میں جب میں نے خود علم التجوید کیا تو میں اتنی حیران ہوئی کہ قرآن کا ماہر ہونا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا اور بس اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھ لیا اینڈ دیٹس آل, بلکہ اس میں جو ہے وہ آگے ایک مزید جو ہے ڈیپتھ ہے, اس میں مزید چیزیں ہیں سیکھنے والی اور سمجھنے والی. اچھا, میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا خوبصورت آواز کا ہونا مسٹ ہے, خاص طور پہ ایک امام کے لیے؟ بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زین القرآن باصواتکم, اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کیا کرو, ٹھیک ہے, یعنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھو. لیکن ایک امام کے اندر جو اس کو چیز صحیح ہوتی ہے وہ یہ کہ جب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو حدیث ہے نا کہ جب اسلام قبول کر کے جب آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکم, میں آپ کو ویسے مختصر بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان امامت کی بات چھڑی نا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ امامت کروائے تم میں. تو اس وقت عمر بن سلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تھے 6 یا 7 سال کے. تو یہاں پر ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے کہ امامت کروانے کے لیے صرف آواز کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن زیادہ یاد ہو, ٹھیک ہے. جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا. اور لیکن خوبصورت آواز میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے, آپ بالکل جیسے عرب نے جس انداز سے پڑھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں عرب کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربیہ, عربی میں, ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد کئی اور جگہوں میں فرمایا جیسے بلسان عربی مبین, عربی زبان. تو ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ عرب سے ہمیں سیکھنا چاہیے لہجات کو, اور ان کے انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہی اس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ماہر ہیں. تو اب اگر ہم جو ہے نا اس کو ان سے ہٹ کر کسی تغنی میں چلے جاتے ہیں, یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو قرآن کو جو ہے نا وہ سر لگا کے پڑھے, سر سے مراد مطلب وہ سر نہیں جو عرب لوگ اپنی قرات میں لگاتے ہیں, وہ سر جیسے آپ کی سر کسی گانے کے ساتھ مل جائے, ٹھیک ہے, تو گانے کے ساتھ اگر مل جائے یا کسی غلط چیز سے مل جائے جو ہم نے کسی دوسری جگہ پہ سنی بھی ہو, تو پھر اس سے قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا. تو ہمیں اس چیز سے بس بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. کوئی ایک چینج اگر آپ ایڈوائز کرنا چاہیں قرآن ایجوکیشن کی, جو بھی لوگ اس وقت خدمات میں مشغول ہیں اور قرآن کے علم کو پھیلا رہے ہیں, خاص طور پہ جس طرح آج ہم نے حفظ کی اور تجوید کی بات کی ہے, تو جو بھی سینٹرز ہیں یا جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں, اس کو کوئی آپ ایک ایڈوائز دینا چاہیں کہ ایک چینج وہ ضرور ایٹ لیسٹ لے کر آئیں جو انشاءاللہ اس کی بہتری میں ان کی ہیلپ کرے گا؟ میرے خیال میں تو شاید ان کو وقت کے ساتھ مدارس کا ماحول اور اساتذہ کو وقت کے ساتھ خود کو جدید کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو جنریشن ہے وہ اولڈ سٹائل کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ صرف دینی تعلیم میں نہیں, اگر ان کو دنیاوی تعلیم کے اندر بھی ایسا لگے کہ یہ چیز آج سے 50 سال پہلے بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہی ہے, اسی طرح پڑھائی جا رہی تھی اور اسی طرح پڑھائی جا رہی ہے, تو وہ اس چیز میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے. تو میرے خیال سے اگر اساتذہ خود کو تھوڑا آج کل کے وقت کے حساب سے اور خود میں اگر تھوڑی نرمی لائیں اور تھوڑا بچوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور شاید اس میں والدین کا بھی کردار ہے کہ جیسے پہلے اکثر مدارس میں ہوتا تھا کہ بچوں کو والدین جو اساتذہ کو جا کے کہتے تھے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں, لیکن یہ یہاں سے حفظ کر کے نکلنا چاہیے. لیکن آج کل جو والدین ہیں, جیسے ہمارے پاس اکثر والدین ہیں, وہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتے, وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج کے وقت کے اندر صرف یہی نہیں کر رہا بلکہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی اس پہ ذمہ داریاں ہیں. اور یہ سچ بھی ہے, ہمارے وقت میں یہ تھا کہ ہم اگر حفظ کر رہے ہیں تو ہم صرف حفظ کر رہے ہیں, لیکن آج کل بچوں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, بچے ایجوکیشن بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, پھر بچے دوسری ایکٹیویٹیز, اسپورٹس کا شوق ہے وہ بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر والدین اور اساتذہ یہ کریں کہ بچوں پہ تھوڑی نرمی کریں, اور بچوں کو اگر کسی چیز میں مشکل ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں,
اور ان کو پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو میرے ہاتھ سے کافی حد تک بچوں کو ایک تو قرآن پاک سیکھنے کا شوق ان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, دوسرا ان کو باغی ہونے سے بچا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وہ بچے اچھی طرح شوق سے, اگر آپ کی وجہ سے وہ بچے باغی نہیں ہوئے اور اپنی اس منزل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آنے والے وقت کے اندر وہ بچے معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. قاری حسنین, آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی ایک ایڈوائز اگر آپ ہماری اسپیشلی یوتھ کو دینا چاہیں, جیسے آپ نے کہا جین زی کی بات کی, تو جین زی کو اگر آپ کوئی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے اور آپ کو قرآن سے اس راستے پر چل کر جو بھی فائدہ ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر آپ ان کو کوئی ایک ایڈوائز دینا چاہیں کہ کیا ان کو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے, قرآن میں محنت کرنی چاہیے وغیرہ, یا نہیں جو زندگی ہے اور دنیا اور بس اس میں ہی وہ لگے رہیں؟ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا, واللہ العظیم میں وہی بیان کروں گا, اور وہ یہ کہ جب سے میں نے اس قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے اور اس پر خاص طور پر عمل کرنا, ٹوٹا پھوٹا چاہے ہو, لیکن میں نے شروع کیا, تو اس کے بعد سے میں نے دیکھا ہے زندگی میں اتنے چینجز آئے ہیں, اور جو جتنی بھی مشکلات آتی تھی پہلے اس سے, ان سب سے جو ہے نا مطلب میں دور ہو چکا ہوں اور میں ٹینشن فری رہتا ہوں الحمدللہ. تو میرا جو ایڈوائس ہوگی جو میری, وہ یہ ہوگی کہ بس آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. وہ کیسے کہ اگر آپ حفظ نہیں کرتے تو کم سے کم ناظرے کے ذریعے ہی جڑے رہیں. کیسے کہ آپ ایک دن قرآن کو جو ہے فجر کے بعد اٹھ کر یا صبح سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ایک صفحہ پڑھیں اور اس دن کی آپ برکات دیکھیں اپنے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ وہ دن آپ کا کیسے گزرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے دن اٹھیں اور 2 صفحے پڑھیں اور اس دن کی برکات پچھلے دن کے بنسبت دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا آپ کے اندر فرق محسوس ہوگا آپ کو کہ پچھلے دن میری کتنی برکات تھی اور کیسا میرا سکون کے ساتھ دن گزرا, لیکن پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے اس سے بھی زیادہ برکات اور اس سے بھی زیادہ سکون, اور مشکلات سے انسان کو بالکل یہ چیز دور کر دیجیے کتاب. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کتاب جو ہے نا قرآن کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے تو پھر یقین کریں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بنے گا, آپ کے لیے حجت بنے گا, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ اس سے دور ہو جائیں تاکہ یہ قیامت کے دن آپ پر حجت بن جائے. الحمدللہ جزاک اللہ خیر کثیر. آپ دونوں نے بہت اچھی ہمارے ساتھ انفارمیشن ساری شیئر کی, اور اللہ تعالیٰ اس پوڈ کاسٹ کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ موٹیویشن دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی جنریشن آنے والی ہے خاص طور پہ ان سب کے دلوں میں قرآن کی محبت کو جو ہے وہ ان کے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھرے, اور ان کے اندر یہ موٹیویشن ڈالے کہ انہوں نے قرآن کو سیکھنا ہے, ماہر قرآن بننا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی عطا کرے. جانے سے پہلے قاری طلحہ صرف آپ کو میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی, کوئی ایک حصہ یا کوئی ایک صورت اپنی فیوریٹ آپ قرآن کی ہمیں پڑھ کر سنا دیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر.